تنظیم فکر ولی اللہ محض ایک دھوکہ ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی آڑ میں اشتراکی اور غلط عقائد کو پھیلا رہے ہیں۔ تنظیم فکر شاہ ولی اللہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ مختلف چیزوں کے اندر وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو مقصود اصلی قیام خلافت ہے۔ جب تک خلافت کا قیام نہ ہو اس وقت تک ایمان، اعمال، عبادات سب کچھ بیکار ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں مقصود اصلی اتباع رسالت میں مقصد بعثت صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کری المشرکون کہ بموجب سپر پاورز کے خاتمے کو سمجھنا ہے، باقی انفرادی عادات و اطوار، وضع قطع، نشست و برخاست میں اتباع رسالت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بیکار ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اعمال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے مقصود ہمہ جہتی تربیت فرد معاشرہ ہے، لیکن زیادہ زور اجتماعی، سیاسی اور حکومتی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی تربیت پر ہے۔ اگر ان اعمال کا صرف روحانی حلقہ اثر تسلیم کیا جائے تو باقی مذاہب کی عبادات سے اسلامی عبادات کا تفوق کیسے ثابت کیا جائے گا؟ کیونکہ روحانی اثرات تو یوگ اور تصوف اور احسان و سلوک کے ایک جیسے ہیں۔ یہ بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف۔ پھر چوتھی چیز یہ ذکر کی کہ جزا اور سزا کا یہ تصور، یہ جو خیال ہے یہ صرف متوسط درجے کے ذہنوں کے لیے ہے۔ یہ اعلیٰ ذہن دانشور لوگوں کے لیے یہ جزا اور سزا کی بات یہ فضول ہے، ناقابل فہم اور لائق قبولیت کے نہیں۔ پانچویں چیز یہ کہتے ہیں کہ قرآن مولویوں کے سلوک کے نتیجے میں بازیچہ اطفال بن گیا ہے، ما سوائے تعلیم الفاظ و معنی، آگے کوئی تعلیم و تربیت نہیں، ذہن سازی نہیں۔ جب نظام قرآنی نہ ہو تو صرف الفاظ کے رٹنے کا کیا فائدہ؟ چنانچہ ان کے نزدیک قرآن مجید کا حافظ ہونا وقت کا ضائع کرنا ہے۔ اسی طرح چھٹا ان کا عقیدہ ہے کہ علماء عصر چونکہ عصر حاضر کے تقاضوں سے ناواقف ہیں، لہٰذا بقول امام محمد من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، کہ جو عصر حاضر کے لوگ ہیں وہ علماء عصر حاضر جاہل ہیں۔ مدارس کے اندر تو ان کا حلقہ اثر واردات بہت بڑا وسیع ہے، لیکن مدرسے سے باہر بینک کے چوکیدار اور بس کے ایک معمولی سے ڈرائیور پر بھی ان کا بس نہیں چلتا، چنانچہ ان علماء کا معاشرے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ساتواں ان کا عقیدہ ہے کہ جنت کا عام و معروف تصور کم فہمی کا نتیجہ ہے، کہ جنت در حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اصل میں جنت دنیا کا مستقبل ہے اور دنیا کی اساس ہے، چنانچہ جس پودے کا بیج کمزور ہو وہ پودا طاقتور نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ان کا آٹھواں عقیدہ ہے کہ جنت سے متعلق عام احادیث محض خوش فہمی ہے۔ جب بندہ کچھ نہ کر سکے تو پھر لازماً اسے جنت کا انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ کافر کو ملے حور و قصور اور مومن کو ملے فقط وعدہ حور۔ اسی طرح نواں ان کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا تصور عقیدہ محض مردہ قوموں کا تخیل ہے، یعنی بہت ساری امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان سب کا اس نے انکار کر دیا۔ پھر کہا کہ دسواں عقیدہ کہ یاجوج ماجوج چینی اور روسی عوام ہیں اور ان سے متعلق معروف تصور ٹھیک نہیں۔ حالانکہ یہ کتنی غلط بات ہے۔ شمائل ترمذی جلد ثانی ابواب القیامہ باب ما جاء فی القیامہ، اور اسی طرح علامات قیامت جو بخاری جلد ثانی میں ذکر کی گئیں، تو یہ سارا ان کا انکار ہو رہا ہے۔ اور 11واں عقیدہ ہے فکر شاہ ولی اللہ کا کہ داڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشری عادت ہی تو تھی، اتنی اہمیت یعنی داڑھی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ 12واں ان کا عقیدہ ہے کہ علماء عصر کی پاکستانی تنظیمیں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طرح 13واں ان کا عقیدہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی محنت کے نتیجے میں جو اسلام دنیا میں آئے گا اس پر چھاپ امریکی اور یورپی ہوگی،
اور یوں مغربی دنیا تبلیغ والوں کا سہارا لے کر اپنے معاشی سیاسی سامراجی اہداف حاصل کرے گی۔ 14واں ان کا عقیدہ ہے کہ جہاد افغانستان میں امریکہ نے غریب اور سادہ لو مولویوں کو جہاد کا پرفریب اور پشکن جھانسا دے کر اسلام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ان کا 15واں عقیدہ ہے کہ موجودہ اسلامی تصور امریکی خواہش کے زیر اثر پنپ چکا ہے۔ حالانکہ اگر مسلمان روس کا ساتھ دیتے تو روس ان کے لیے نسبتاً زیادہ دور رہتا، لیکن ہمیشہ مسلمان جذباتی رہا، مسلم جماعتوں کا جھکاؤ امریکہ کی جانب ہی رہا۔ 16واں ان کا عقیدہ ہے کہ تقدیر کا موجودہ اور معروف تصور بھی غلط ہے۔ حضور نے بھی اسے پرانی اور سابقہ حالت پر رکھے چھوڑا، کیونکہ ابتدائی اسلامیوں یعنی صحابہ میں اسے سمجھنے کی استعداد نہ تھی، نعوذ باللہ۔ اسی طرح 17واں ان کا عقیدہ ہے کہ تھانوی لائن کے علماء ہمیشہ حکومتی خواہشات کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح 18واں ان کا عقیدہ ہے کہ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما اور من الذنوب ذنوب لا یغفرھا الا انہم فی المعیشہ جیسے استدلالات سے عموماً یہ باور کرایا جاتا ہے کہ جب تک معاشی مساوات نہ ہو معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کتنی غلط بات ہے۔ پھر 19واں عقیدہ ہے فکر شاہ ولی اللہ کا کہ ذاتی ملکیت کا ایک حد تک جواز ہے، لیکن انقلاب کی راہیں ہموار کرتے وقت ذاتی ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابتداءً حضرت عثمان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مجمعین کا مال و اسباب اپنی ذات سے زیادہ راہ انقلاب میں خرچ ہوتا رہا۔ اسی طرح 20واں ان کا عقیدہ ہے کہ خمینی انقلاب امت مسلمہ کے لیے خوش آئند ہے۔ اور 21واں ان کا عقیدہ کہ طالبان افغانستان سادہ لوگ ہیں، یہ حکومتی مزاج سے ناواقف ہیں، حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں، مسائل حاضرہ اور موجودہ تعلیم سے یہ ناواقف ہیں۔ تو یہ ان کے عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ جو عقائد میں نے ذکر کیے یہ فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 اور 95 سے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پرفتن لوگ